حدیث نمبر 12 یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تاکہ وہ اس بات کی شہادت دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز پڑھنے لگیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تو جب وہ ایسا کرنے لگیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو وہ اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ اور ان کا حساب، ان کا محاسبہ اللہ کے اوپر ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام، یہ جو اب تک روایت پڑھے وہ حسابهم علی اللہ تک، یہ پوری امام بخاری نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن امام مسلم بھی اسی حدیث کی روایت کیے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آپ نے پڑھا الا بحق الاسلام، تو امام مسلم کی روایت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام، مگر امام مسلم نے الا بحق الاسلام کے لفظ کو ذکر نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے بارے میں آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ بتانے کی چندہ حاجت نہیں، ضرورت نہیں اس کی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے مخالفین اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اسلام ایک جہادی مذہب ہے معاذ اللہ، اور اسلام قتل و غارت گری کا حکم دیتا ہے، انسانیت کا خون چوسنے کا جو ہے پیغام دیتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دے دیں۔ اصل میں دیکھیں یہاں پر اقاتل الناس میں جو الناس کا لفظ ہے، اس سے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، یہاں عام بول کر کے خاص مراد لیا گیا ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو عام ہوتا ہے لیکن معنی اس کا خاص لیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ناس کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں پر خاص لوگ مراد ہیں۔ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ مکہ کے کفار و مشرکین مراد ہیں، وہ کفار و مشرکین جو بتوں کی پرستش اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کی تھیں، یہاں تک کہ آپ پر جو ہے پتھر برسائے تھے اور آپ کے جسم کو لہو لہان کیا تھا، اور راتوں دن آپ کے خلاف منصوبہ سازی کیا کرتے تھے، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ اور آپ کے جانثاروں کے خلاف خطرناک ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاہدے کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، حکم ہوا کہ ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف راتوں دن پروپیگنڈے اڑاتا ہو اور ان کی قتل کے منصوبے بناتا ہو، تو ایسے لوگوں سے قتل نہ کیا جاتا تو پھر کیا کیا جاتا؟ ایسے لوگوں سے قتال نہ کیا جاتا تو پھر کیا کیا جاتا؟ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معاہدے کو بھی اور کانٹریکٹ کو بھی توڑ دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ سخت حکم ان کے حق میں نافذ کیا گیا۔ یہاں پر عام انسان مراد نہیں ہے، تمام لوگ مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جو ہے کسی پر کوئی سختی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو جب قرآن کا ایک واضح پیغام ہے تو پھر یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دو عالم تمام لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھتے ہوں کہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں سب کے ساتھ ہم قتال و جہاد کریں گے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دے دیں؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر تمام
لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ خاص کفار و مشرکین مراد ہیں جو مکے کی دھرتی پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف طرح طرح کے ہٹ کندے استعمال کیا کرتے تھے اور آپ کی قتل کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں تاکہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دے دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کر لیں، یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے لگے، ویؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے لگے۔ یہاں پر دیکھیے کہ 3 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج اور روزے کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ وہ بھی بنیاد اسلام سے ہیں، وہ بھی ارکان اسلام سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ روزے کا حکم نافذ نہ حکم نہ آیا ہو، ایسے ہی خانہ کعبہ کے حج کرنے کا بھی جو ہے حکم نہ آیا ہو، اس سے پہلے کی حدیث پاک ہو گئی ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب وہ ایسا کرنے لگے، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار بھی کرنے لگے، نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے، تب وہ لوگ اپنے خون اور اپنی مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، واضح لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تب تو ان کا خون اور ان کے اموال محفوظ ہوں گے، تب وہ نہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر لیا جائے گا، بلکہ ان کے خون کی بھی حفاظت کی جائے گی مسلمان ہونے کے بعد، اور ان کے اموال کی بھی حفاظت کی جائے گی، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلمان تو ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر اس نے کسی کے ساتھ قتل و غارت گیری کا معاملہ کیا اور کسی کو قتل کر دیا، تو اسلام کا حق یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دے کوئی شخص تو اس سے قصاص لیا جائے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو چونکہ اسلام کا حق قصاص کر لینے کا ہے، اس لیے اسے قصاص لیا جائے گا اور قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو چوری کرنے کی جو سزا ہے اسلام کے اندر کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، تو بلا شبہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے خون اور اموال تو محفوظ ہوں گے، لیکن اسلام کے قانون میں اور اسلام کے جو حقوق ہیں اس کی رعایت کرنا اس پر ضروری ہوگی۔ اگر وہ رعایت نہیں کر رہا ہے تو حقوق اسلام اس پر نافذ ہوں گے، جیسے چوری کرنے کے بعد ہاتھ کا کاٹا جانا، قتل کرنے کے بعد قصاص لیا جانا، یہ حقوق اس پر نافذ ہوں گے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھیں گے کہ بظاہر اگر وہ اپنی زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کر رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور نماز کا بھی اقرار کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، کیونکہ ظاہر اس کا مسلمانوں جیسا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا دل مسلمان ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق اختیار کر رکھا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ فیصلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ بظاہر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسلام کے ارکان پہ عمل کرتا ہے، تو بلا شبہ ہم اس کو مسلمان جانیں گے بظاہر۔ اب یہ ہے کہ اس کا دل اگر مسلمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کا حساب فرمائے گا۔ متفق علیہ۔ مگر یہ کہ امام مسلم نے الا بحق الاسلام کے لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے، روایت ان کی مختلف ہے ان سے۔ حدیث نمبر 13، وعن انس رضی اللہ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہماری قبلے کا استقبال کرے، یعنی ہماری قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو ایسا شخص مسلمان ہے، لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ ایسا انسان مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد جو ایک مسلمان کے اوپر جو ذمہ داری نافذ ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کا خیال رکھیں، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تو اللہ کے حقوق اس کے ساتھ جو ہے نافذ ہوں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کے ساتھ وہ بھی لاحق ہوں گے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، تو تم
اس اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، اللہ کے ذمے کو نہ توڑو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس میں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک مسلمان ہونے کی، اور ہر زمانے میں مسلمان کی صفتیں بدلتی رہی ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں صرف نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی پہچان تھی، کسی زمانے میں ظاہر جو ہے طرح طرح کی علامتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن نبی دو عالم نے اس میں 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں ایک مسلمان ہونے کی۔ من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہو، اس کا قبلہ بھی وہی ہو جو ہمارا قبلہ ہے، وہ اکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کو بھی وہ کھائے، تو وہ انسان کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اہل قبلہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو ایسا انسان مسلمان ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے۔ آج کے اس تکفیریت زدہ ماحول میں لوگوں کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے فتاوے بھی صادری کرنے چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 صفتیں جو ہے کہ ہماری طرح نماز پڑھنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنا، اور ہمارا ذبیحہ کھانا، تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ ان 3 صفات کے علاوہ بھی دیگر صفات بندے مومن کے اندر پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ ضروریات دین کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے منطق و فلسفہ اور صغرا اور کبریٰ سیٹ کر کے بہت سے بزرگان دین اور بہت سے مفتیان کرام جو ہے اس پر تکفیر کے فتوے ٹھونک دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ اسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، یعنی اللہ نے اسے امن عطا کی ہے، اللہ نے اسے سکون عطا فرمایا ہے ایمان لانے کے بعد، تو اب جو ہے تم اس کے ساتھ ناروا سلوک کر کے اللہ کے ذمے کو جو ہے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث نمبر 14، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منہ فلما ہونا چاہیے، فلما ہی ہے، فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور عرض گزار ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائے کہ جب میں اس کام کو کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں فالو کروں، جس پر میں چلوں تو میں جنتی ہو جاؤں۔ قال، تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز قائم کرو، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، نماز مکتوبہ، صلاۃ مکتوبہ، ان نمازوں کو قائم کرو۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو، یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہم مین عمل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا۔ سنن و نوافل یہ مزید قرب کے لیے ہوا کرتے ہیں، اس کے ترک کی وجہ سے آدمی گناہ جو ہے مبغوض نہیں ہوگا، مغضوب نہیں ہوگا، لیکن اگر صلاۃ مکتوبہ کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو بلا شبہ وہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور مفروضہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، زکوٰۃ کی بھی تو صورتیں بن جاتی ہیں، ایک ہے زکوٰۃ مفروضہ، ایک ہے زکوٰۃ مستحبہ۔ زکوٰۃ مفروضہ جو 2.5% ہے اس کو ادا کرو،
اور زکوٰۃ مستحبہ 2.5% کے بجائے آپ مزید ادا کریں، 5% ادا کریں، یا یہ ہے کہ آپ نوافل صدقہ نکالیں، صدقہ نافلہ، یہ سب زکوٰۃ مستحبہ میں آ جائیں گے۔ وتصوم اور رمضان کے روزے رکھو۔ قال، راوی کہتے ہیں، قال اس شخص نے کہا، والذی، کس شخص نے؟ جو عربی آیا تھا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ میں ان چیزوں پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ یعنی جو ایک اللہ کی بندگی اور نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 4 چیزیں ہیں جس کا حکم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا تھا۔ یہ سننے کے بعد اس عرابی نے کیا کہا کہ بخدا میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ زیادہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہ میں زکوٰۃ مفروضہ جو ہے میں وہی ادا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، یا یہ ہے کہ صلاۃ مکتوبہ جو ہے 5 وقت کی نمازیں وہی ادا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، اور نہ ہی اس سے کچھ کم کروں گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل وغیرہ ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس پر عتاب نہ کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ اس عرابی نے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ ہی کم کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ شخص چلا گیا، قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جسے اس بات پر خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی انسان کو دیکھیں، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ اس عرابی کی طرف اشارہ کیا نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں تو حج کا بیان نہیں ہے، جبکہ حج بھی بنیاد اسلام سے ہے، ارکان اسلام سے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے اندر حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے نبی نے یہ جملہ ارشاد نہ فرمایا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ حدیث پیش آیا ہو اس وقت حج کی فرضیت کا اعلان نہ ہوا ہو، دونوں ممکن ہے، اس لیے اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔